ایک دن سارا نے محسوس کیا کہ اس کی ماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ وہ انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جب رپورٹس آئیں تو سارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ مبارک ہو، زینب بھی اب ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو، سارا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زینب بھی نے ڈاکٹر کو بے یقینی سے دیکھا اور ڈاکٹر نے رپورٹس پر نظریں جما دیں، جیسے خود پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں اکثر زینب بی بی کی نیند اچانک کھل جاتی۔ وہ کسی عجیب خواب سے چونک جاتی، جیسے کوئی ان کے قریب کھڑا ہو۔ دھندلے سائے دیواروں پر حرکت کرتے، مگر جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ زینب بی کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ کچھ دنوں سے اپنی بیٹی سارا کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مسلسل تھکن، چکرانا اور عجیب سی متلی کی کیفیت انہیں دن بدن کمزور کر رہی تھی۔ ایک دن سارا نے محسوس کیا کہ اس کی ماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ وہ انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جب رپورٹس آئیں تو سارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا، سارا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زینب بی نے ڈاکٹر کو بے یقینی سے دیکھا اور ڈاکٹر نے رپورٹس پر نظریں جما دیں، جیسے خود پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ حقیقت کو قبول کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ خود سارا بھی اپنی اماں کے بارے میں اس طرح کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ سارا نے بھی دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے بھی نرمی سے کہا، یہ غیر معمولی بات ہے، لیکن رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں، اگر چاہیں تو مزید ٹیسٹ کروا لیں۔ سارا نے ماں کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس کے دل میں سوالات طوفان کی طرح اٹھنے لگے۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماں کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا یہ رپورٹس کسی غلطی کا نتیجہ ہیں یا پھر نہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ اس کا دل چیخ اٹھا، مگر دماغ نے ایک اور بات کہی، اگر واقعہ ایسا ہوا ہے تو پھر قصوروار کون ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر یا میرا دیور یا سسر؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال منڈلانے لگے۔ پھر وہ سوچتی، نہیں، میں غلط سوچ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سارا کو کچھ دنوں سے سید کا رویہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور جب وہ پوچھتی تو ٹال دیتا۔ سارا نے سوچا کہ جب تک وہ پوری سچائی معلوم نہ کر لے تب کسی سے کچھ نہیں کہے گی، حتیٰ کہ سید سے بھی کچھ نہیں۔ اس سے اگلے دن سارا نے یہ سب کچھ جاننے کی ٹھان لی۔ اس نے اگلی رات ماں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2-3 راتوں تک مسلسل ماں کے ساتھ سوتی رہی، لیکن تب کوئی بھی نہ آیا۔ اگلے دن سارا اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ جا کر سو گئی، لیکن وہ سوئی نہیں تھی۔ وہ جاگ کر یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے اور میری اماں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے کہ اچانک ہی اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سیدھی اپنی اماں کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی اماں کے کمرے میں گئی۔ اس کا سسر اور اس کا دیور وہ بھی دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، لیکن سارا کا سسر اس کی اماں کے بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ سارا جلدی سے اپنے سسر کے قریب آئی اور کہتی ہے، ابو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے اپنے باپ سے کہا اور اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ اسی وقت اس کا شوہر سید بھی وہاں آ گیا اور اپنی بیوی کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگا کہ تم میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیا سکتی ہو؟ ہم تمہاری ماں کو یہاں رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے اور تم الٹا ہمارے باپ پہ باتیں بنا رہی ہو۔ میں تمہاری ماں کے رہنے کے لیے الگ گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ اپنی شوہر کی یہ بات سن کر سارا اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ میں اپنی ماں کو کیسے علیحدہ گھر میں رکھ سکتی ہوں؟ میری ماں بوڑھی ہے۔ اس سے اگلے دن سارا نے راتوں کو جاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب کے سونے کے بعد چپکے سے ماں کے کمرے کے قریب جا کے بیٹھی رہتی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دم ساد کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ آہٹ قریب آئی اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سارا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ سانس روک کر دیکھنے لگی۔ دروازے میں سے ایک لمبا سایہ اندر داخل ہوا اور سیدھی زینب بی بی کے بستر کی طرف بڑھا۔
کون ہے؟ سارا چیخی اور فوراً لائٹ آن کر دی، مگر جیسے ہی اس نے چہرہ دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ یہ سید نہیں تھا جو زینب بی کے کمرے میں آ چکا تھا۔ سارا کو دیکھ کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، جیسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو سارا کو مزید خوف زدہ کر رہی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارا نے غصے سے کہا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ان کا پڑوسی اکرم تھا۔ اکرم نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب ہونا ہی تھا۔ تم سمجھ نہیں سکو گی سارا، تمہاری ماں پر میں نے ایک تجربہ کیا ہے۔ سارا کو لگا کہ اس کے قدم جم گئے ہیں۔ تجربہ؟ کیا مطلب؟ اکرم نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ زینب پر ایک خاص دوا آزما رہا تھا۔ اس نے ایک جڑی بوٹی ایجاد کی تھی جو بوڑھی عورتوں کے جسم میں ایسی تبدیلیاں لا سکتی تھی جو عام طور پر صرف جوان عورتوں میں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ عمر کا بڑھنا کوئی حد نہیں رکھتا۔ یہ سب میرا تجربہ تھا سارا، تمہاری ماں میرے تجربے کا حصہ بن چکی ہیں۔ سارا کو لگا کہ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تم نے میری ماں کو اپنی دوا کے لیے استعمال کیا، تم جانتے بھی ہو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اکرم مسکرایا، یہی تو دیکھنا تھا کہ انسانی جسم کہاں تک جا سکتا ہے۔ سارا نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ اکرم کو گرفتار کر لیا گیا اور جب مزید تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی عورتوں پر تجربات کر چکا تھا۔ جب زینب بی کی رپورٹس دوبارہ چیک کروائی گئیں تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی حاملہ نہیں تھی، بلکہ وہ دوا کے اثرات کی وجہ سے ان کے جسم میں غیر معمولی ہارمونی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ یہ سب ایک خوفناک تجربہ تھا، مگر سارا نے ایک بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے اپنے ہی شوہر پر شک کر لیا تھا بغیر کسی ثبوت کے۔ سارا نے سید سے معافی مانگی اور اسے احساس ہوا کہ کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ ہر راز کے پیچھے ایک اور کہانی ہوتی ہے اور ہر شک کے پیچھے ہمیشہ سچ نہیں چھپا ہوتا۔ ہمیں کبھی بھی بغیر تحقیق کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بعض اوقات اصل مجرم وہ ہوتا ہے جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔